پاکستان اور افغانستان دونوں ہمسائے اور اسلامی ملک ہیں۔ دونوں کے درمیان 2430 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے۔ دونوں ممالک کی ثقافت اور روایات کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، مذہب بھی ایک ہے۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ اور سرد مہری کا شکار رہتے ہیں۔ جب بھی دونوں ملکوں میں کسی ایک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کشیدگی اور رنجش کی ایک جھلک ہمیں کرکٹ میچ میں بھی نظر آتی ہے اور انڈیا اس لڑائی کا خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کشیدگی، رنجش اور نفرت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہمارے خلاف کیوں ہے، اس ویڈیو میں ہم اس اہم مسئلے کو ایکسپلین کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے اور ہمیشہ سرد مہری کا شکار رہے۔ انفیکٹ افغانستان وہ آخری اسلامی ملک تھا جس نے پاکستان کو ایز اے کنٹری تسلیم کیا۔ 1979 میں جب سوویت روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد امریکہ نے روس کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر مجاہدین کی فورس بنائی۔ امریکہ نے اسے فنڈز دیے اور پاکستان نے اسے ٹریننگ دی۔ 10 سال بعد جب سوویت روس شکست کھا کر افغانستان سے نکل گیا تو افغانستان میں انہی مجاہدین کے مختلف گروپوں کی ملک کے مختلف حصوں پر حکومت قائم ہو گئی۔ بعد میں طالبان نے افغانستان پر حکومت قائم کی اور پاکستان اور طالبان کے تعلقات تب تک اچھے رہے جب تک 9/11 نہیں ہوا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے طالبان کی پناہ میں موجود اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا، جس سے طالبان نے انکار کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کی زمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ افغانستان میں لڑنے والی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوج کی سپلائی پاکستان کے رستے ہوتی رہی، جہاں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے افغان جنگ میں بے گھر ہونے والے تقریباً 1.5 ملین افغان مہاجرین کو پناہ دے رکھی ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کی زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ افغانیوں کے ایک طبقے کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ افغانستان میں بد امنی پھیلانے کے لیے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے، جبکہ دوسری طرف انڈیا افغانستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرتا گیا۔ 2004 میں ہونے والے الیکشنز میں امریکی حمایت یافتہ حامد کرزئی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد انڈیا افغان تعلقات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اب افغانستان کی کل $800 ملین کی ایکسپورٹس میں سے 56% سے زیادہ ایکسپورٹس صرف انڈیا کو ہوتی ہے۔ وہ افغان کرکٹ ٹیم جسے بیٹ بال پکڑنا پاکستان نے سکھایا، ان کی ٹریننگ کیمپس بھی اب انڈیا میں ہیں۔ انڈیا کی حد سے زیادہ مداخلت کی وجہ سے افغانستان کی نئی جنریشن کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جبکہ انڈیا ان کا سچا دوست ہے۔ انڈیا اب تک افغانستان میں تقریباً $11 ارب کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، جس میں کابل میں افغان پارلیمنٹ کی تعمیر، نئے اسکولوں، ڈیم، ہاسپٹل اور کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر، فوجی امداد اور نئے روڈز کی تعمیر جیسے منصوبے شامل ہیں۔ بات یہاں تک ٹھیک تھی، لیکن پاکستان کو مین مسئلہ انڈیا کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کا ہے، جس کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کی جاتی ہے۔ APS پشاور حملے سمیت دہشت گردی کے کئی بڑے واقعات کا تعلق افغانستان سے تھا۔ انڈیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں علیحدگی پسند تنظیموں کو انڈیا افغانستان کے ذریعے امداد فراہم کرتا ہے۔ یہی وہ اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان کو افغانستان پر اعتراضات ہیں۔ پاکستان نے ماضی میں کی جانے والی اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے افغانستان کی جانب کافی دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جبکہ افغانستان نے انڈیا کی حمایت پر ہمیشہ اس دوستی کو نظر انداز کیا اور پاکستان میں دہشت گردی جاری رہی۔ مجبوراً پاکستان کو بارڈر فینسنگ کرنا پڑی۔ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پہلا فورن ٹور افغانستان کا کیا۔ وزیر اعظم نے افغان مہاجرین کو شہریت دینے کی بات کی۔ طالبان امریکہ کے درمیان امن معاہدہ کرانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، لیکن افغانستان کی جانب سے ہمیشہ سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب آخر میں بات اس پوائنٹ پر آ کر رکتی ہے کہ نہ تو پاکستان افغانستان کا دشمن ہے اور نہ ہی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے۔ دونوں ملکوں میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ افغانستان کہتا ہے کہ ہماری دہشت گردی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے پیچھے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس میں وجہ کیا چل رہی ہے؟ اس میں مین وجہ ہے انڈیا۔ انڈیا افغانستان میں انویسٹمنٹ کر کے اور افغانستان کی نئی جنریشن کو اپنی طرف مائل کر کے پاکستان کے خلاف جذبات بڑھکا رہا ہے۔ اس میں انڈیا کے کئی اہم مقاصد ہیں۔ انڈیا کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مشرقی بارڈر پر پاکستان اور انڈیا کی اکثر جھڑپ ہوتی رہتی ہے، جبکہ مغربی بارڈر پر بھی پاکستان کی آرمی کو الجھا کے رکھا جائے۔ افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ اس طرح سے ہوں کہ پاکستان کی آرمی ادھر بھی الجھی رہے اور انڈیا کو کچھ ریلیکس ہونے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف ان کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کا ہمسایہ اسلامی ملک ہے، ان دونوں کے تعلقات زیادہ مضبوط نہ آ جائیں۔ اور جبکہ تیسری مین وجہ یہ ہے
کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکے اور اس میں دہشت گردی کر سکے۔ اب چونکہ انڈیا افغانستان کے لیے سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، لہذا افغانستان کے لیے انڈیا کی بات ماننا ضروری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور نئی جنریشن کا مائنڈ سیٹ بھی انڈیا کے حوالے سے نرم ہو رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے ان کے اندر منفی جذبات ابھر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ دونوں اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں، افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔